القدری بر محمد و آل محمد صلوات. وہ دوست رک گئے تو میں نے سوچا میں لگا دوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صلوات پڑھ دیں محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے. ہمارے اور ہمارے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے دوستوں کے والدین کے آباء و اجداد کے جن کے حق میں ہم سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. شب زیارت امام حسین علیہ السلام میں خدایا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات عنایت فرما. امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت عنایت فرما. اور ہمارے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کی عنایات عطا فرما. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ سب سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجئے اور سیدہ کوکب شیرازی بنت سید مقبول حسین شیرازی اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کو ایصال فرما دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مرحومین تمام شہداء اسلام تمام مومنین جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے علماء مراجع شہداء ملت تمام کو ایصال فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بعض چیزوں کا علم اپنے وجود میں لے کر آتا ہے. بہت سی چیزوں کا علم اسے نہیں ہوتا. کن چیزوں کا علم نہیں ہوتا؟ یہ کتابوں سے حاصل ہونے والے جتنے علوم ہیں یہ اسے معلوم نہیں ہوتے ہیں. لیکن بعض حقائق کا علم اپنی پیدائش کے ساتھ لے کر آتا ہے. مثلا توحید کا علم. توحید پر ایمان کے ساتھ خلق ہوتا ہے. روایت میں ہے کل مولود یولد علی فطرہ، علی فطرت التوحید یا علی فطرت الاسلام. پوچھا گیا فطرت سے مراد کیا ہے؟ جواب دیا گیا فطرت توحید. توحید کا علم لے کر آتا ہے.
اسی طرح سے اور بھی حقائق ہیں. اس کے وجود میں علم ہوتا ہے، لیکن وہ علم یہ نہیں ہے جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے. ایک اور نوع کا علم ہوتا ہے، ایک اور طرح کا علم ہوتا ہے. ہم اس دنیا میں علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع رکھتے ہیں، 3 وسیلے ہیں ہمارے پاس. یا ہماری روح جب علم حاصل کرتی ہے تو 3 طرح کا علم حاصل ہوتا ہے اسے. ایک کا تعلق حواس خمسہ سے ہے. میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، آواز سن رہا ہوں، چیزوں کا ذائقہ چکھ رہا ہوں، کسی چیز کو چھو رہا ہوں. یہ سارے کے سارے علوم ہیں، بہرحال معلومات حاصل ہو رہی ہیں. لیکن کیا چیز ہے جن کے ذریعے سے میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں؟ حواس خمسہ، 5 حواس، 5 سینسز. ان کے ذریعے سے مجھے علم حاصل ہوتا ہے. یہ علم صرف میرے تک محدود ہوتا ہے، میں کسی کے تک پہنچا نہیں سکتا اسے. نقل و انتقال نہیں ہے اس علم میں. مثلاً اگر میں ایک پھل کھاؤں اور اس کا ذائقہ محسوس کر رہا ہوں تو یہ میرے تک محدود ہے. میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مثلاً اگر یہ پھل میٹھا ہے اور آپ نے اس جیسا ایک اور پھل چکھا ہو تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہے، اور چونکہ آپ نے خود کوئی اور پھل چکھ رکھا تھا یا مٹھاس پہلے چکھ رکھی تھی تو آپ کے ذہن میں ایک تصور آ جائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میٹھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. لیکن خود اس چیز کا ذائقہ وہ جب تک آپ نہ چکھ لیں آپ کو نہیں ملے گا. حتیٰ مجھے بھی جب میں ایک پھل چکھوں گا، اسی نوع کا ایک اور پھل جب تک نہ چکھ لوں اس کا ذائقہ مجھے معلوم نہیں ہوگا. یا چلے آسان کرتا ہوں، اگر ایک گلاس میں پانی پڑا ہو اور میں وہ پانی چکھوں تو اس پانی کا ذائقہ مجھے ملا ہے، لیکن وہ جو اور پانی رکھے ہیں ان کا ذائقہ کیسا ہے وہ نہیں مجھے ملا. اور یہ جو مجھے ملا ہے یہ میرے تک محدود ہے. ان پانیوں کا ذائقہ جب تک نہ چکھوں مجھے نہیں پتا چلے گا ان کا ذائقہ کیسا ہے. ہاں میں بعض اوقات اس وجہ سے کہ ایک ہی کمپنی کی بوتل تھی وہ پانی کی، میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ ہاں اس کا ذائقہ بھی انہی کی طرح. لیکن جب تک نہ چکھ لوں میں نہیں کہہ سکتا کہ واقعاً ان کا ذائقہ بالکل بے عین ہی یہ ہے. حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ جزئی ہوتا ہے. ہم لوگ اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جزئی، پرسنل ہے، انڈیویجول ہے. یہ ایک عمومی علم نہیں ہوتا ہے. وہ چیز جسے دیکھ رہا ہوں بس اسی کا علم ہے. مثلاً اگر میں سامنے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصویر آپ لوگوں کی میرے ذہن میں آ رہی ہے. ابھی پشت پہ کیا ہے مجھے اندازہ ہے کیا ہے، لیکن ابھی ڈائریکٹ کوئی علم حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میرے حس اس طرف مشغول نہیں ہے. یا جب آپ کے ذہن میں یہ آوازیں آ رہی ہیں، آپ کے حس سے سامعہ اسے سن رہی ہے آواز کو، تو اسی کا علم حاصل ہو رہا ہے. وہ جو آوازیں باہر گاڑیوں کی ہیں یا دیگر وہ نہیں ہے، جب تک نہ سن لے نہیں حاصل ہوتی. اور پھر پرسنل ہوتی ہے، جزئی ہوتا ہے، کامن نہیں ہوتا ہے. نقل و انتقال بھی ممکن نہیں ہے. ایک ذریعہ یہ حواس خمسہ ہے. ایک ذریعہ کیا ہے؟ انسانی عقل. جب مجھے یہی حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا، اب میں اپنے ذہن میں ان کے ذریعے سے ایک اور علم تک پہنچتا ہوں. مثلاً میں نے دیکھا حس کے ذریعے سے کہ جو مجموع ہوتا ہے کسی چیز کا، مجموعہ ہوتا ہے جسے ہم کل بولتے ہیں، وہ اجزاء سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے، کانٹینٹ سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے. کانٹینٹس مختلف چیزیں ملتی ہیں، انگریڈینٹس مختلف ملتے ہیں اور ایک چیز بناتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جو کل ہے وہ جز سے ہمیشہ بڑا ہوگا. اس کے لیے مجھے بار بار تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کامن لا ہے، ایک علم ہے جو کلی ہے. ایسا نہیں ہے جب تک میں دنیا کے سارے کل یا وہی مجموعوں کو نہ دیکھ لوں تو مجھے علم نہیں حاصل ہوگا. نہیں، عقل نے انہی چیزوں کو جنہیں دیکھا تھا ان کو آپس میں ربط دیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ کل جز سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے.
اب اس کے لیے مجھے ہر کل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عقل نے دیکھا کہ آگ سے حرارت خارج ہو رہی ہے، یا پانی کے ذریعے سے آگ بجھ جاتی ہے، یا پیاس بجھتی ہے، دیگر چیزیں، تو عقل یہ بات سمجھ گئی کہ ایک اثر کے لیے مؤثر کا ہونا ضروری ہے، ایک ایفیکٹ کے لیے کاز کا ہونا ضروری ہے۔ ایفیکٹ تب تک نہیں آ سکتا جب تک ایک کاز نہ ہو، معلول کے لیے علت کا ہونا ضروری۔ یہ جو لا ہے کہ معلول کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے، اسے میں حس سے درک نہیں کرتا، عقل سے سمجھتا ہوں۔ اور ایک ایسا لا ہے جو کامن ہے، کہیں پر بھی کائنات میں ایسا نہیں ہوگا کہ علت ہو معلول نہ ہو، اور معلول ہو اور علت نہ ہو۔ مجھے ہر جگہ پر جا کے نہیں دیکھنا پڑے گا کہ واقعاً آگ سے حرارت صادر ہو رہی ہے یا نہیں، ہر جگہ ایسا ہی ہوگا۔ جتنے بھی ہم لاز بناتے ہیں اپنی زندگی میں، قوانین بناتے ہیں، وہ عقل کے ذریعے سے بناتے ہیں، اور اس لیے وہ کامن ہوتے ہیں، سب جگہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، تطبیق ہو سکتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ مفاہیم ہوتے ہیں، مفہوم ہوتے ہیں۔ خوب ان مفاہیم، اور یہ مفاہیم بھی کلی ہوتے ہیں، کامن ہوتے ہیں، لہٰذا ہم انہیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ خوب درمیان میں بھی ایک چیز ہے، صرف یہی دو نہیں ہے، درمیان میں بھی ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم وہی معلومات جو حس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، حس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات کے ذریعے سے بعض اوقات ایک نئے علم تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ کامن نہیں ہوتا، کلی نہیں ہوتا، عام نہیں ہوتا، شامل نہیں ہوتا ہر مورد کو، بلکہ وہ بھی جزئی ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ایک جگہ سے میں نے عبور کرنا ہو، یا دو راستے ہوں میرے سامنے اور دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو، تو میں دونوں کو دیکھنے کے بعد یہ مقایسہ کروں اور مقارنہ کروں کہ کون سا چھوٹا ہے، اور پھر چھوٹے راستے سے چلا جاؤں۔ یہ حس کے ذریعے سے میں نے درک کیا ہے، اور حس کے بعد میں نے اس کو تحلیل کیا ہے، حس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات کو میں نے پروسیس کیا ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک جگہ چھوٹی ہے، وہاں سے جلدی پہنچ جاؤں گا۔ عقل یہاں پر میدان میں نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کا کام کلیات کو درک کرنا ہے، جزئیات کو نہیں۔ خوب یہ جو پہلے دو مرحلے ہیں جہاں پر حس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو درک کرتے ہیں، یا حس کے ذریعے سے ایک اور چیز تک پہنچتے ہیں جو کلی نہیں ہوتی، اس میں جانور ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی یہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو حاصل ہونے والا علم انسانوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً ممکن ہے دیکھنے کی صلاحیت ایک جانور میں مجھ سے بہت بہتر ہو، مثلاً عقاب میں یا شاہین میں دیکھنے کی صلاحیت میرے سے بہت بہتر ہو، وہ زیادہ دقت سے چیز کو دیکھ سکتا ہو، یا مثلاً سونگھنے کی صلاحیت ایک ریچھ میں مجھ سے بہتر ہو، یا مثلاً سننے کی صلاحیت ایک اور جانور میں ایک خاص فریکوینسی کی آواز کو سن سکتا ہوں، اس سے نیچے یا اس سے اوپر کی فریکوینسی کو میں نہیں سن سکتا ہوں، میرے یہ اعضاء صرف ایک خاص فریکوینسی کو سن سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جانوروں میں یہ حس مجھ سے بہتر ہو، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھ میں ایسا ہے کہ کوئی نقص ہے، نہیں، انسانوں میں یہ حس جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی خدا نے بنائی ہے۔ اگر مجھے حس سے بویائی ریچھ جیسی دے دی جائے تو میری زندگی عذاب میں آ جائے گی۔ اس نے تو شکار کرنا ہے، اس نے نہ جانے کتنے کام لینے ہیں اس سے، اگر ویسی حس سے بویائی میرے پاس آ جائے تو میری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ یا مثلاً دیکھنے کی صلاحیت اگر عقاب جیسی ہو جائے تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ لہٰذا یہ نہ سوچئے کہ میری یہ حس اگر اس جانور سے کمزور ہے تو مجھ میں کوئی نقص ہے۔ نقص تب ہوتا جب یہ میرے لیے کوئی کمی ہوتی، میرے لیے یہ حواس اسی طرح سے جیسے ہیں ویسے ہی ہونے چاہیے تھے، خدا نے مجھے عطا کیے، لہٰذا مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ اس وقت میں نقص سمجھتا ہوں جب میں اپنے اور ان جانوروں کے درمیان میں مقایسہ کرتا ہوں۔ ان میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فضیلت کی بات ہے، ان کو جس چیز کی حاجت تھی خدا نے ویسے انہیں عطا کی، یہ ان کو مل گئی۔ تو اس میں انسان اور جانور دونوں شریک ہیں۔ وہ جو دو حس کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ان کے درمیان مقایسہ کر کے ایک علم جزئی ایک مرتبہ پھر
ایک چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، ایک خاص چیز کا، وہ بھی جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ ایک بکری کو بھی سمجھ میں آتا ہے اگر اس نے ایک ندی سے پھلانگنا ہے، عبور کرنا ہے، اسے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میں دو حصوں کا مقایسہ کروں اور دیکھوں کون سا حصہ تنگ ہے، کہاں پر کم فاصلہ ہے، وہاں سے چھلانگ ماروں، اگر دوسری جگہ سے چھلانگ ماروں گی تو میں گر جاؤں گی۔ اتنی بات اسے بھی سمجھ میں آ رہی، تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں انسان بن جاؤں گا، یعنی ایک ایسا علم ہے جو جانوروں میں بھی ہے۔ بعض چیزوں کا شعور خدا نے جانوروں کو بھی عطا کیا ہے۔ مثلا شہید مطہری کے فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ ایک بلی کی طرف دیکھیے کہ اگر ایک قصاب کی دکان کے باہر بیٹھی ہو اور قصائی اس کی طرف ایک گوشت کا ٹکڑا پھینکے یا ایک چھیچڑا پھینکے تو وہ بلی وہاں بیٹھ کے کھائے گی، لیکن اگر بلی اس گوشت کے ٹکڑے کو چرا لے تو اب بیٹھ کے نہیں کھاتی، بھاگ جاتی ہے۔ یعنی پتہ اسے بھی ہے کہ اگر میں نے چرائی ہے تو اب بیٹھ کے نہیں کھانا، یہ حتماً کوئی چیز اٹھا کے اب میری طرف پھینکے گا۔ تو اتنا شعور تو اسے بھی ہے۔ خوب، اس سے میں انسان نہیں بنتا ہوں، اس سے میں انسان نہیں بنتا ہوں۔ پھر وہ جو عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے علم، وہ ایک ایسا علم ہے جو ہم میں ہے، انسانوں میں، اور جانوروں میں نہیں ہے۔ کلیات کو درک کرنا، کامن رولز اور لاز کو بنا سکنے کی طاقت رکھنا اور انہیں سمجھ سکنا اور ان کے مطابق انسان کی پیش رفت۔ جانور کیوں صدیوں سے اسی جگہ سے زندگی شروع کرتے ہیں جہاں سے پچھلی نسل نے ختم کی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ انسان ایسے نہیں ہے، جہاں ایک نسل اپنی زندگی ختم کرتی ہے وہیں سے ایک دوسری نسل شروع کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر نسل، بعد میں آنے والی نسل، چاہے ظاہری طور پہ ہی صحیح ترقی کر رہی، لیکن جانور ایسا نہیں کر رہے۔ حدیث میں آیا یہ جو عقل ہے اس کی وجہ سے انسان انسان ہے۔ امام نے فرمایا، امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعامت الانسان العقل۔ دعامہ کہتے ہیں جو خیمے کے درمیان میں لکڑی لگی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں دعامہ۔ اگر اس کو کھینچ لیا جائے تو جس طرح خیمہ زمین پہ گر جائے گا، اگر انسان سے عقل سلب کر لی جائے تو انسانیت ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے انسان انسان ہے، لیکن اس کی بہرحال قسمیں ہیں۔ عقل نظری ہے، عقل عملی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چیزیں سمجھتی ہے، بس یہ عقل چیزیں سمجھتی ہے، فاہمہ ہے، فہم کرنے کا کام اس کا ہے، لیکن کلیات کو درک کرتی ہے، جزیات کو نہیں، کلیات کو درک کرتی ہے۔ یعنی یہ سمجھتی ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز بری ہے، یہ ایک طرح کا اس کا فہم ہے۔ اور ایک طرح کا تعقل یہ ہے کہ فلاں چیز کو انجام دینا چاہیے اور فلاں چیز کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ یعنی ایک مرتبہ فقط اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، دوسری مرتبہ نہیں۔ فقط ایسا نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی کو سمجھا ہے، انسان بتاتی ہے کہ فلاں عمل کو، انسان کو بتاتی ہے کہ فلاں عمل کو انجام دینا چاہیے اور فلاں عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ لیکن علماء نے کہا یہ بھی ایک طرح کا فہم ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر عبادت خداوند متعال کی جاتی ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ چیز ہے جو مجبور کرتی ہے کہ رحمان کی عبادت کی جائے اور جنتیں کما لی جائیں، ایک ایسی چیز ہے۔ بس دو طرح کا علم حاصل ہو گیا، ایک حواس کے ذریعے سے اور ایک عقل کے ذریعے سے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان نہ عقل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور نہ ہی حس کے ذریعے سے۔ بعض چیزوں کا انسان کو علم ہوتا ہے لیکن نہ حس کے ذریعے سے اور نہ ہی عقل کے ذریعے سے۔ جیسے مثلا انسان کو یہ علم ہو کہ میں ایک شجاع انسان ہوں، شجاعت کا علم، تقوی کا علم، زہد کا علم، پاک دامنی کا علم، درد کا علم، غم کا علم، خوشی کا علم۔ جب کوئی شخص خوش ہوتا ہے تو کیا وہ خوشی کو اپنے حواس خمسہ میں سے کسی حص سے درک کر رہا ہوتا ہے؟ نہ خوشی کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ اسے
سونگھا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے بھی نہیں پتا چلتا کہ اس وقت میں خوش ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یا مثلاً ایک اور مثال دیتا ہوں، غم کو۔ جس وقت غم کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں غمگین ہوں، کیا اس وقت عقل آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ غم کی حالت میں ہیں؟ نہیں، عقل نہیں بتاتی۔ عقل کا کام کلیات کو درک کرنا ہے، کامن چیزوں کو درک کرنا ہے۔ یہ تو بالکل ایک پرسنل چیز ہے، اس کو کس چیز سے میں درک کرتا ہوں؟ اگر کوئی شخص متقی ہو، وہ مفہوم تقوی کو درک نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص زہد رکھتا ہو، خود زاہد ہو، وہ مفہوم زہد کو ایک کانسیپٹ کے طور پہ درک نہیں کرتا۔ حقیقت زہد اس کے وجود میں ہوتی ہے۔ جو شخص غمگین ہوتا ہے وہ کانسیپٹ کو درک نہیں کر رہا ہوتا، غم اس کے وجود میں ہوتا ہے۔ جو شخص خوش ہوتا ہے وہ مفہوم خوشی کو درک نہیں کرتا، خوشی اس کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ بس ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت کی شکل میں، ذہن میں یا عقل انسانی میں نہیں آتی، حقیقت کی شکل میں پوری روح کا حصہ بنتی ہے، پورے وجود کا حصہ۔ اسے کون سی چیز درک کرتی ہے؟ آپ کی روح، آپ کا قلب، آپ کا فؤاد، جو بھی لفظ استعمال کرے۔ انسان مفہوم کی شکل میں نہیں درک کرتا۔ دیکھیے، شجاعت، بہادری کو اگر مفہوم کے ذریعے سے درک کرنا ہو تو وہ تو بزدل کو بھی پتا ہے بہادری کیا ہوتی ہے۔ بزدل کو بہادری کا مفہوم نہیں پتا ہے، لیکن جو شخص خود بہادر ہے اس میں اور بزدل کے علم میں کیا فرق ہے؟ بزدل کے ذہن میں مفہوم بہادری ہے، بہادر کے وجود میں بہادری ہے۔ بہادر کے وجود میں بہادری ہے، اس کے ذہن میں مفہوم بہادری نہیں ہے۔ ایک غیر متقی شخص کو یہ معلوم ہے تقوی کیا ہوتا ہے، اس میں اور متقی میں کیا فرق ہے؟ وہ جو غیر متقی ہے وہ فقط مفہوم تقوی سمجھتا ہے، کانسیپٹ سمجھتا ہے، لیکن ایک متقی اپنے وجود سے حقیقت تقوی کو درک کرتا ہے۔ ایک بے وفا کو پتا ہے وفا کیا ہوتی ہے، مفہوم کا پتا ہے کہ وفا اس کا کیا مطلب۔ ایک بخیل کو پتا ہے سخاوت کیا ہوتی ہے، جود و سخا کیا ہوتا ہے، لیکن جو خود سخی ہو اسے مفہوم کا نہیں پتا، اسے حقیقت کا علم ہے، اس کے وجود میں سخاوت ہے۔ ایک وہ شخص جسے کوئی غم نہ ہو، اسے یہ پتا ہے کہ غم کیا ہوتا ہے، لیکن جو حالت غم میں ہے اس کے ذہن میں مفہوم غم نہیں ہے، اس کے وجود میں حقیقت غم ہے۔ عزا اسی طرح سے، یا عزا اسی طرح سے، عزاداری، انسان عزا میں مبتلا ہو، کیا یہ مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یا نہیں؟ حقیقت میں آپ اپنے وجود میں غم محسوس کرتے ہیں، عزا کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، بالکل وہی کیفیت جو کسی کے مرنے پہ پیش آتی ہے۔ مثلا میرے والد محترم جس وقت فوت ہوئے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ذہن میں مفہوم عزا نہیں آیا تھا، میرے پورے وجود میں حقیقت عزا تھی، غم کی کیفیت محسوس کر رہا تھا میں۔ جب روح اور دل حقیقت عزا میں مبتلا ہوئی، اس کے آثار میرے جسم پہ نمایاں ہو گئے۔ وہ آثار کیا تھے؟ پھر مجھے لوگوں سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، پھر مجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، توجہ نہیں ہو رہی تھی کھانے کی طرف، پھر میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ روح عزا میں مبتلا ہوئی تھی، اثر اس کا میرے جسم پر آیا تھا۔ اصل میں روح تھی، اس کو کیسے محسوس کر رہا تھا؟ کانسیپٹس کے ذریعے سے نہیں، حقیقت کے ذریعے سے۔ خوب، اب سوال یہاں یہ ہے، جس طرح سے میں نے عزا، تقوی، پاک دامنی، جتنی، دیکھیں آپ اگر توجہ کریں، جتنی بھی صفات حسنہ ہیں ایک انسان کے لیے، جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں، وہ مفاہیم کی شکل میں ہو تو کوئی کمال نہیں ہے۔ جتنی بھی صفات حسنہ ہیں اگر مفاہیم کی شکل میں ہو تو کوئی کمال نہیں ہے، نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مثلا اگر کسی کو پتا ہو مفہوم تقوی کیا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟
کسی کو پتا ہو مفہوم زہد کیا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا. کسی کو پتا ہو شجاعت کیا ہوتی ہے مفہوم کے اعتبار سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق تب پڑے گا جب یہی تمام حقائق صفات کی شکل میں، مفاہیم کی شکل میں نہیں، انسان کے ذہن کا حصہ نہ بنے، اس کے دل کا حصہ بن جائے، اس کے وجود کا حصہ بن جائے. ورنہ اگر خالی مفاہیم آئیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی فرض کر لیں کہ ایک شخص کو مفہوم ولایت پتا ہو تو کیا ہو جاتا ہے مفہوم ولایت پتا ہونے سے؟ یہ جب تک خود ولی نہیں بنے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مفہوم ولایت تب اچھا ہے جب اسے سیکھ لینے کے بعد انسان عملی طور سے قدم رکھے اور سیکھنے کی کوشش کرے کہ یہ حقیقت جس کا مفہوم میں نے سیکھا ہے، اس حقیقت کو اپنے وجود میں کیسے لاؤں گا. اگر اس طرف قدم نہیں بڑھا رہا تو کیا فرق پڑتا ہے یہ علم ہو یا نہ ہو. لہذا علم جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے مفاہیم کی شکل میں وہ اچھے ہیں، لیکن تب یعنی مفاہیم کی شکل میں فقط کتابوں سے نہیں، یہی مجلس وغیرہ سے بھی یہ اچھے ہیں مفاہیم، تب کہ جب میں ان مفاہیم کو حاصل کرنے کے بعد حقائق کی طرف قدم اٹھاؤں. لیکن اگر میں نے حقائق کی طرف قدم نہیں اٹھانا تو کیا فرق پڑتا ہے یہ مفاہیم میرے وجود میں ہو یا نہ ہو؟ کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہذا اصل جائیگاہ انسان کی یا اصل مقصد انسان کا ایسی معرفت نہیں ہے جو مفاہیم کی شکل میں ہو، بلکہ ایسی معرفت ہے جو نور کی شکل میں دل میں آ جائے، ذہن میں نہ آئے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور کی شکل میں ان دلوں میں آتا ہے جنہیں خداوند متعال چاہے، ان ذہنوں میں نہیں آتا. وہ علم جو نور کی شکل میں ہے وہ ذہنوں میں نہیں آتا ہے، اس کی جائیگاہ دل ہے. یعنی ایک حقیقت کو درک کر لینا، حقیقت کو، مفہوم کو نہیں. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد رحمہ اللہ. بس اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں. اگر میں کتابیں پڑھ لوں، ساری کی ساری پڑھ لوں، تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے استاد نہایت خوبصورت جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اتنا ضعیف ہوتا ہے یہ علم جو کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اگر انسان وادی عمل میں قدم نہ رکھے، اتنا ضعیف ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں 1000 کتابیں بھی ہیں، 1,00,000 کتابیں بھی ہیں، جیسے ہی سوتے ہیں ختم ہو جاتا ہے. کوئی ہے جو سوتے میں ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہا ہو؟ وہ علم جو میرے سوتے میں ختم ہو جاتا ہو، میرے مرنے کے بعد کیا میرے ساتھ رہے گا؟ نہیں. پھر کون سا علم ہے جو سوتے میں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی؟ وہ جو مفاہیم کی شکل میں آیا وہ نہیں، وہ جو حقائق کی شکل میں آیا وہ میرے ساتھ رہے گا، وہ میرے ساتھ رہے گا. اسی کے من. بس اب ذرا توجہ کر لیں کہ کتنی اہم چیز ہے یہ دل. میں نے آج تک توجہ ہی نہیں کی. یقین مان لیجئے کہ جس وقت میں نے خود یہ مباحث پڑھی تو عجیب محسوس ہوتا تھا کہ کیوں توجہ نہیں کی. اس ذہن سے اور اس عقل سے بہت زیادہ اہم چیز ایک اور ہے جو خدا نے مجھے دے رکھی ہے، وہ میرا دل ہے. میں فقط و فقط مفاہیم جو ذہن میں حاصل ہوتے ہیں اسی پہ نہ جانے کبھی تکبر کا شکار ہوتا ہوں، نہ جانے کن کن چیزوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہوں. ایک اور بھی بہرحال انسان کے اثر دیکھا جا سکتا ہے جو حقائق کی شکل میں وجود میں آتا ہے نا، اگر وہ ایک حقیقت حسنہ ہو تو انسان کو برائی کی طرف لے کے جا ہی نہیں سکتی. لیکن اگر علم ہی ہو اور فقط مفاہیم کی شکل میں ہو تو بعض اوقات یہی میرے اور خدا کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اسی لیے کیا فرمایا، بعض جگہوں پہ روایات میں ہے یا بعض بزرگان نے کہا العلم هو الحجاب الاکبر. سب سے بڑا حجاب بعض اوقات خود علم بن جاتا ہے. کون سا علم؟ جو کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے،
وہ جو حقیقت کی شکل میں حاصل ہوتا ہے وہ نہیں جو کتابوں کے ذریعے سے. مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ خدا نے مجھے وہ جو دل کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے اس کے لیے خلق کیا ہے. مجھے اس لیے بنایا ہے کہ میں اپنے وجود میں مختلف اچھے حقائق، اخلاق حسنہ، صفات حسنہ حاصل کر لوں، حقیقتیں حاصل کروں. دیکھیں انسان کے دو بعد ہیں، دو ڈائمینشنز ہیں، ایک اس کا جسم اور ایک اس کی روح. یہ جسم کیسا بننا تھا یہ خدا نے میرے اختیار میں نہیں رکھا تھا، لیکن اس روح کی کیسی شکل بنانی ہے خدا نے میرے اختیار میں دیا ہوا ہے. خدا نے کہا تمہاری مرضی ہے، جیسی صفات حاصل کرو گے ویسی ایک شکل بن جائے گی. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ خلق کی جمع ہے. ایک ہے خلق یا خلقت اور ایک ہے خلق. خلق یا خلقت یہی ظاہری شکل، اور خلق یعنی میری روح کی شکل. خلقت خداوند متعال نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی. خیر ابھی میڈیکل سائنسز ترقی کر رہے ہیں، بعض اوقات آنکھوں کا کلر چینج کر دیتے ہیں، بعض اوقات ممکن ہے اسکن کا کلر چینج کر دیں، یہ چیزیں ہیں. لیکن کوئی ہے جو کہے کہ میں 2 آنکھوں کو 3 بنا سکتا ہوں؟ ابھی تک خیر اس جگہ پر نہیں پہنچے. اس قدر دقیق مشینری ہے یہ، تو یہ تبدیلی تو خیر فی الوقت تک تو ممکن نہیں ہے. تو یہ خلقت خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے، لیکن خلق خدا نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے. خدا نے کہا اپنی مرضی سے، اپنے افعال کے ذریعے سے اپنی شکل بناؤ. کیسے بنے گی؟ جب یہ صفات حقائق کی شکل میں ہمارے وجود میں آئیں گی، ہمارے دل میں آئیں گی، ہماری روح میں آئیں گی. بس اب اس کا مطلب ہے کہ میری روح بہت اہم ہے. جتنی بھی عبادات ہیں وہ اسی دل کے لیے ہیں. جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی، مجھے اس طرح سے سمجھ میں آئی ہے بات، جتنی عبادات ہیں وہ اسی دل کے لیے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں عبادت کرتے وقت؟ کیا نیت کرتے ہیں؟ کہنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن حقیقی نیت یہ ہونی چاہیے کہ قربتاً الی اللہ، میں خدا کے قریب ہونے کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں. یہ جسم تو خدا کے قریب ہو نہیں سکتا. وہ کون ہے جو خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے؟ لیکن جب خدا جسم نہیں ہے تو کس طرح یہ جسم خدا کے قریب ہو جائے؟ خدا تو جسم نہیں ہے، جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. بس ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو خدا کے قریب ہونا چاہتی ہے، جسمانی اعتبار سے نہیں، وجودی اعتبار سے. یعنی اگر اس کے اور خدا کے درمیان میں وجود کے مراتب کا بہت زیادہ فاصلہ ہے تو اب وہ فاصلہ کم ہو جائے. یہ جیسے جیسے صفات حسنہ سے متخلق ہوگی اس کا فاصلہ شاید خداوند متعال سے درست ہو یہ کہنا کہ کم ہو جائے. کم ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ پھر مکانی کم ہونا نہ تصور کیجئے گا. یہ تصور کریں کہ اب یہ روح چھوٹے رتبہ وجود سے اٹھ کے ایک بڑے رتبہ وجود پر آ گئی، اور پھر اور بڑے رتبے پر، اور یعنی کمال کی منزلیں طے کر رہی ہے. یہ کمال کی منزلیں مفاہیم کے ذریعے سے طے نہیں ہوتی، وجود ہے جس نے کمال حاصل کرنا ہے، لہذا صفات وجودی کے ذریعے سے صرف طے ہوں گی. اسی لیے جب خداوند متعال نے انسان کو خطاب کیا اور عبادت کرنے کا کہا، ہمارے ہاں تو یہ رسم نہیں ہے، لیکن ایران میں مثلاً یہ رسم ہے کہ جب کوئی شخص بلوغ کو پہنچتا ہے اس کا جشن بلوغت منایا جاتا ہے. جشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دف بجائی جاتی ہے یا تالیاں بجائی جاتی ہیں، نہیں، اسے مبارکباد دی جاتی ہے. کس بات کی؟ کہ آج تم بالغ ہو گئے ہو. کیا مطلب آج بالغ ہو گئے ہو؟ یعنی آج ایک ایسے زمانے میں تم نے قدم رکھا ہے جہاں خدا نے تم سے بات کرنا شروع کی ہے. آج سے پہلے وہ تمہیں نہیں کہتا تھا نماز پڑھو، اب کہہ رہا ہے نماز پڑھو. آج سے پہلے نہیں کہتا تھا فلاں کام نہ کرو. جتنے بھی احکام شریعت ہیں ان کا مخاطب دیگر لوگ تھے اور لوگ تھے، لیکن تم سے بات نہیں کر رہا تھا. جس دن بالغ ہوئے اب خدا تم سے بات کر رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. خدا نے تمہیں اس قابل سمجھا ہے کہ تم سے بات کرے، لہٰذا وہ جشن مناتے ہیں. خوب وہاں جہاں خداوند متعال بات کرتا ہے انسان سے اور مثلاً کہتا ہے نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا کوئی اور عبادت یا فلاں کام نہ کرو، وہاں کس سے کہہ رہا ہوتا ہے؟ مثلاً نماز پڑھنا، خدا کس سے کہتا ہے نماز پڑھو؟
میرے جسم سے؟ خدا نے میرے جسم سے نہیں کہا نماز پڑھو، لیکن ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ جسم نماز کی حالت میں ہوتا ہے، نہ عقل نماز کی حالت میں ہوتی ہے، نہ دل نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ خدا نے میرے دل سے کہا تھا، مجھ سے کہا تھا نماز پڑھو۔ ہاں، فرمایا جس وقت نماز پڑھو تو جسم کی مختلف حالتیں ہونی چاہیے۔ یہ جسم کبھی رکوع میں جائے، کبھی سجدے میں جائے، کبھی قنوت میں جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ فقط جسم رکوع میں جائے اور روح رکوع میں نہ جائے، جسم سجدہ کر رہا ہو اور روح سجدے میں جائے ہی نہ۔ نہیں، روح سے کہا تھا سجدہ تم نے کرنا ہے، اور جب تم سجدہ کر رہی ہو تو پھر اس وقت جسم بھی سجدے میں ہو۔ خدا نے روح سے کہا تھا خانہ کعبہ کے گرد تم نے چکر لگانا ہے، لیکن یہی جسم جسے تم کنٹرول کرتی ہو جس وقت چکر لگاؤ تو یہ بھی اسی حرکت میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جسم تو خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہا اور دل کہیں اور گھوم رہا ہو، جسم تو نماز میں ہو لیکن دل کہیں اور ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ کہ عبادت شاید کہنا درست ہو کہ 3 طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ایک جسم کے ذریعے سے فقط، ایک جسم کے علاوہ عقل کے ذریعے سے بھی، یعنی جس وقت جسم نماز میں ہو عقل بھی نماز پڑھ رہی ہو۔ عقل کب نماز پڑھ رہی ہوگی؟ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی تو میری توجہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ ساری باتیں جو میں نے کتابوں میں پڑھی تھیں آداب نماز سے متعلق یا مفاہیم آیات جتنی بھی ہیں یا تفاسیر، وہ ساری میرے ذہن میں چل رہی ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ شاید چونکہ یہ مفاہیم کی وادی ہے، شاید کہنا درست ہو کہ فقط میرا جسم نماز نہیں پڑھ رہا، عقل یا قوہ فاہمہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت وہ بھی حالت نماز میں۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہیں۔ امام خمینی کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہا آقا میں جس وقت نماز پڑھتا ہوں اس وقت مفاہیم کی طرف بہت زیادہ توجہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر مفاہیم کی طرف اتنی توجہ کرتے ہو تو خدا کی طرف کس وقت توجہ کرتے ہو؟ حقیقت نماز کیا ہوگی؟ روح کی نماز کیا ہوگی؟ جہاں میں اپنے آپ کو پروردگار کے حضور میں محسوس کروں، میں دیکھوں کہ میں پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں، میری روح محسوس کرے کہ میں اس کے حضور میں ہوں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں؟ کہ جس وقت وضو فرماتے تھے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، جسم لرزنا شروع ہو جاتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ کون لرز رہا ہوتا تھا، جسم یا روح؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وضو کرتے وقت روح میں لرزہ آتا تھا، روح اپنے آپ کو پروردگار کے حضور میں محسوس کرتی تھی، اس کا اثر جسم پہ آ جاتا تھا۔ تواضع روح کی صفت ہے، خشوع روح کی صفت ہے۔ روح خشوع کے حالت میں آئے اس کا اثر جسم پہ آ جانا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا روح کی ایک حالت ہو اور اس کا اثر نہ آ رہا ہو۔ اس قدر شدت سے گندھی ہوئی ہے ہماری روح ہمارے جسموں کے ساتھ کہ اگر جسم پہ کوئی اثر آئے روح پہ اس کا اثر آتا ہے۔ مثلا اگر جسم بہت زیادہ تھک جائے تو اب نماز میں توجہ کرنے میں مشکل محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم بہت تھکا ہوا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ شاید ایسا نہ ہوتا ہو۔ اسی طرح سے روح اگر ایک خاص حالت میں آ جائے تو جسم پہ بھی ایک اثر آتا ہے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بارے میں حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہو رہے تھے اور کسی نے کہا آقا میرے لیے دعا کریں، تو دیکھا کہ لرز رہے ہیں اور کہا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ، یہ صاحب حرم سے کہو تمہیں عطا کریں۔ محسوس کر رہے تھے کہ میں ایک بزرگ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ فقط جسم آیا ہوا تھا، روح زیارت کرنے آئی تھی۔ جسم اگر زیارت کر رہی ہو تو کوشش ہوگی کسی طرح سے زری کو ہاتھ لگ جائے، اگر جسم زیارت کر رہا ہو کوشش کرے گا کسی طرح سے زری کو ہاتھ لگ جائے، لیکن اگر روح زیارت کر رہی ہو
تو اس کے آثار مختلف ہو جائیں گے. ممکن ہے وہاں گریہ ہو رہا ہو، ممکن ہے وہاں لرزہ طاری ہو رہا ہو، ممکن ہے خضوع اور خشوع کی حالت، اس کے آثار مختلف ہیں. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اتنے شدید ہو جاتے ہیں یہ احوال کہ انسان بعض اوقات اپنے جسم سے غافل ہو جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خانساری کے بارے میں کہ ان کا آپریشن ہونا تھا اور ان سے کہا کہ آپ کو بے ہوش کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا نہیں، بے ہوش نہیں کرنا مجھے. ان کا اس طرح کا مسئلہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک فقیہ فوت ہو چکے ہوں تو ایک زندہ مجتہد، ایک زندہ مرجع، ایک زندہ فقیہ کی اجازت کے بغیر، ایک زندہ فقیہ، ایک زندہ مرجع، عالم مرجع کی اجازت کے بغیر اس فوت ہوئے کی تقلید نہیں کی جا سکتی، اس پہ باقی نہیں رہا جا سکتا ہے. خوب بقا کی بات ہے کہ وہاں پر اجازت کی ضرورت ہے. جو فوت ہو چکا ہو غالباً جو مجھے یاد ہے یا میرے ذہن میں وہ یہ کہ اس کی نہیں کی جا سکتی. بقا کے لیے زندہ عالم مرجع کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں. خوب ان کا بھی اسی طرح کا کوئی مسئلہ تھا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے بے ہوش نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر بے ہوش کریں گے تو شاید یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے ہیں، وہ تمام مقلدین کی تقلید کی نیت انہیں دوبارہ سب کو کرنی پڑے گی، انہیں سب کو بتانا پڑے گا کہ میں بے ہوش ہوا تھا اور اس کے بعد دوبارہ ہوش میں آیا ہوں. ایسا کوئی مسئلہ تھا غالباً. خیر، جو لب لباب ہے وہ اصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بے ہوش نہ کرو. ڈاکٹروں نے کہا بہت سخت، آپ کی عمر ایسی نہیں ہے کہ بغیر بے ہوشی کے ہم آپ کو آپریٹ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، جب آپریشن شروع کرنا تو مجھے بتا دینا، میں قرآن کی تلاوت شروع کر دوں گا. ڈاکٹرز آپریشن کرتے رہے اور وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے. روح اتنی شدت سے قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی کہ جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا. محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں پروردگار کی باتیں سن رہا ہوں. یعنی فقط زبان نہیں پڑھ رہی تھی قرآن کو، روح اور دل قرآن کو پڑھ رہا تھا. محسوس کر رہے ہوں گے کہ مجھ سے خدا بات کر رہا ہے. دیکھیں کوئی ایسی پریشانی والی بات تو نہیں ہے. زلیخا اس نے جب چال چلی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس دام میں نہ آئے تو اس کے بعد عورتیں ملامت کیا کرتی تھی. تو کیا کیا زلیخا نے؟ زلیخا نے ایک مرتبہ ان سب کو دعوت پہ بلایا، ان کے ہاتھوں میں پھل دیے اور چھریاں دی، اور جب وہ پھل کو کاٹ رہی تھی اس لمحے میں حضرت یوسف سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ. وہ جب داخل ہوئے تو جمال یوسف کو دیکھا، اپنے جسموں سے غافل ہو گئیں، اپنے ہی جسموں پہ چھری چلاتی رہی، محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ جو جمال یوسف کو دیکھ کے اس طرح سے غافل ہو سکتی ہیں تو ایک ولی خدا خدا کے جمال کو دیکھ کے غافل نہیں ہو جائے گا، اس کی توجہ نہیں رہے گی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. وہ ولی خدا غافل ہو جائے گا اپنے ہی جسم سے، توجہ نہیں رہے گی جسم کی طرف. امام علی علیہ السلام کے پاؤں میں تیر لگا اور لوگ کھینچنا چاہتے ہیں، مولا کو درد محسوس ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بابا جب نماز میں جائیں گے کھینچ لینا پتہ ہی نہیں چلے گا. اس قدر شدت سے غرق ہو جائے گی روح خداوند متعال کی یاد میں کہ اپنے ہی جسم سے غافل ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا تیر نکال لیا گیا اور محسوس تک نہ ہوا. نہ فقط یہ ائمہ علیہم السلام، آپ دیکھیے ذرا اصحاب امام حسین کے لیے کربلا میں، ان کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ لا یمسہم علم الحدید. یہ وہ لوگ ہوں گے اصحاب امام حسین علیہ السلام کہ جنہیں لوہا اپنے جسموں پہ گرتا ہوا محسوس ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ شدت سے غرق ہوں گے یاد خدا میں، شدت سے غرق ہوں گے یاد خدا میں. لہٰذا لوہا جسموں پہ تلوار لگ رہی ہوگی، تیر. آپ نے وہ پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور اصحاب نے سامنے صف بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ تیر آئیں تو ہمیں لگ جائیں، امام حسین علیہ السلام کو کچھ نہ ہو.
کیوں محسوس نہیں ہو رہے ہیں؟ شدت سے یاد خدا میں ہے، شدت یاد خدا میں. خود امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اتنی چوٹیں لگیں اور اتنے زخم لگے، بعض لوگوں نے 1800 سے زیادہ 1900 کے قریب ذکر کیے ہیں، بعض نے 1000 کے قریب، بعض نے چند سو ذکر کیے ہیں. کہا اتنے جو زخم لگتے رہے ہیں، کس طرح سے ایک جسم پر اتنے زخم لگ سکتے ہیں؟ علماء نے کہا ایک زخم میں دوبارہ زخم لگتا تھا، جہاں ایک جگہ تلوار لگی ہوتی تھی وہیں دوبارہ تلوار لگتی تھی، جہاں ایک نیزہ لگا ہوتا تھا وہیں پر دوبارہ لگتا تھا، اس لیے زخم بہت زیادہ تھے. کسی نے پوچھا امام سے کہ یہ بتلائیے کہ کربلا میں آپ کے بابا کو کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ کہا جتنی سوئی چبھنے کی ہوتی ہے. کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ مجھے صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شدت سے یاد خدا میں غرق تھے امام حسین علیہ السلام، اتنی شدت سے غرق تھے امام حسین علیہ السلام خدا کی یاد میں کہ جسم پہ وارد ہونے والے زخم محسوس نہیں کر رہے تھے، لیکن دل پہ لگنے والے زخموں کو بڑا محسوس کر رہے تھے، روح پہ لگنے والے زخموں کو بڑا محسوس کیا. جبھی تو جوان کی لاش پہ اونچا اونچا گریا کر رہے تھے. 7 مرتبہ آواز دے رہے تھے ولدی ولدی ولدی، علی اکبر علی اکبر. یا حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت پہ اونچا اونچا گریا کر رہے تھے. بعض لوگوں نے کہا ہے جس وقت امام حسین علیہ السلام گریا کر رہے تھے شاید اس وقت دشمن ہنس رہے تھے. اجرکم اللہ. آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کا سر گود میں رکھا ہوا ہو یا حضرت علی سے اکبر کا سر گود میں رکھا ہوا ہو، رو رہے ہوں اور دشمن کھڑا ہنس رہا ہو. اگر جناب زینب یہ منظر دیکھ لیں، کیا گزرے گی جناب زینب پر کہ میرے بھائی پر ہنس رہے ہیں؟ کیسے برداشت کرتی ہوں گی؟ بعض علماء نے کہا ہے جناب زینب اس منزلت پر تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے تمام غموں کو محسوس کرتی تھی. دل ایک جیسے تھے، روحیں ایک جیسی تھی، پاکیزہ تھی. لہٰذا امام حسین کے دل پر جو زخم لگتا تھا، حتیٰ جو زخم جسم پر لگتا تھا جناب زینب کو محسوس ہوتا ہوگا. لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں جس وقت پہلو میں نیزہ لگا ہوگا جناب زینب نے محسوس کیا ہوگا. شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت علی اکبر کے لاش پر، ان کے لاشے پر امام حسین علیہ السلام سے پہلے جناب زینب پہنچ گئی تھی. جس وقت حضرت علی اکبر نے آواز دی تھی بابا نانا میرے لیے پانی لائے ہیں، تو اس وقت جناب زینب نے یہ نہیں کہا ہائے میرا بھتیجا، کہا ہائے میرا بھائی. پہلے بھائی کو روئی ہیں اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے دل کو محسوس کر رہی تھی، پھر کہا ہائے میرا بھتیجا. کیسے برداشت کیا ہوگا؟ 11 محرم کو یہی بہن بھائی کی لاش پر آ رہی تھی. کیسے دیکھی ہوگی وہ لاش؟ وہ جو زخموں سے چور چور امام حسین تھے، ان کی جب لاش پر آئی تھی نا تو عجیب جملے کہہ رہی تھی. دیکھیے یہاں سے پتہ چلتا ہے جناب زینب نے محسوس کیا تھا. کیا کہہ رہی تھی؟ بے ابل محموم حتی قضا، میرے بابا قربان ہو جائیں اس پر جو غموں کی حالت میں مارا گیا. اجرکم اللہ. بے ابل مغموم بے ابل عطشان حتی مزا، میرا بابا قربان ہو جائے اس پر جسے پیاسا قتل کیا گیا. محسوس کرتی ہوں گی امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو. جس وقت حضرت حمزہ شہید ہوئے
ان کی بہن حضرت صفیہ نے کہا کہ میں نے لاشے پر آنا ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اجازت. کیوں؟ جانتے تھے کہ حضرت حمزہ کا سینہ چیرا گیا ہے، جانتے تھے کہ ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کاٹ لیے گئے ہیں، ہونٹ کاٹ لیے گئے، ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ لی گئی ہیں. ایک بہن بھائی کے لاشے پر آ جائے. بعض جگہوں پر یہ جملے ہیں کہ فرما رہے تھے مجھے ڈر ہے کہیں بہن بھائی کو اس حالت میں دیکھیں گی تو اپنی عقل نہ کھو دے. میں کہوں گا اے رسول خدا، خود جناب صفیہ نے کہا اے رسول خدا میں آؤں گی تو گریہ نہیں کروں گی. میں کہوں گا رسول خدا اگر آئیں اور گریہ کر لیں تو بیٹا ہے چپ کرا لے گا، علی ہے چپ کرا لیں گے، آپ خود ہیں چپ کرا لیں گے. آئیے ذرا کربلا میں آئیے، دیکھیے آپ کی بیٹی اپنی بھائی کے لاش پر آ رہی ہے اور حالت کیا ہے؟ سر کاٹ لیا گیا ہے، سینے کی ہڈیاں نرم ہو چکی ہے. ظالم دربار میں کہہ رہا تھا نانو رززن صدر میں بعد زار، ہم وہ ہیں جنہوں نے حسین کے سینے کی ہڈیاں نرم کی تھی. جگہ جگہ سے کٹا ہوا لاشا ہے، پتھر بہت ہیں، تیر بہت ہیں. اے رسول خدا کوئی چپ کرانے والا بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ لاشیں پر آئی، میرا دل کہتا ہے دو زانو ہو کے بیٹھ گئی ہوں گی. لاش سے بات کرنا شروع کی، انت اخی، کیا تو ہی میرا حسین ہے؟ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ نانا کو آواز دی، یا رسول اللہ و محمد صلی علیہ ملیک السما، آپ پر فرشتے اور خدا درود و سلام بھیجتے. ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مجزوز الراس من القفا. مولا یہ آپ کے حسین کا لاشا ہے، جگہ جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اسے پس گردن سے ذبح کیا گیا تھا. ایک مرتبہ دیکھا امام زین العابدین آئے، اتنے میں دیکھا جناب زین العابدین کی چہرے کی رنگت بدلی. ایک مرتبہ کہا زین العابدین یہ کیا حالت ہے؟ ارے تمہارے علاوہ ہمارا کون ہے مردوں میں؟ شاید یہ جملے کہے ہوں. کیا فرمایا؟ کہا بی بی عمر سعد نجیب لاشیں دفن کر رہا ہے اور میرے بابا کا لاشا. چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، بابا کی لاش پر بیٹھی، کیا کہہ رہی تھی؟ بابا انظر الى رؤوسنا المکشوفہ، بابا دیکھو ہمارے سروں پہ چادریں نہ رہیں. بابا انظر الى امت المضروبہ، بابا دیکھو پھوپھی کو مارا گیا ہے. مقتل کے عجیب جملے تھے، کبھی خون اٹھا کے چہرے پہ ملتی تھی، کبھی سر پہ ملتی تھی، کبھی بابا کی خوشبو سونگ رہی تھی. کہتی ہوگی بابا کاش آج سے پہلے میں مر گئی ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بک یا اللہ، 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 بک یا اللہ. یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ و ابیہ و بعلہ و بنیہ و السر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. خدا جناب زینب کی مظلومیت کا واسطہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ. ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ کسی نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب انہیں کوئی بہت اہم دعا مانگنی ہوتی تھی تو خدا سے کہتی تھی الہی بحق زینب. چھوٹی سی تھی جناب زینب اس وقت،
کہتی تھی خدایا تجھے زینب کا واسطہ. جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو جناب رسول خدا نے اٹھایا اور گریہ کر رہے تھے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا بابا آپ نے بتایا تھا میرے بچے مارے جائیں گے، یہ میری بیٹی بھی ماری جائے گی. کہا نہیں یہ ماری نہیں جائے گی، لیکن لوگ انہیں قیدیوں کی طرح سے بازاروں میں لے جائیں گے. خدا جناب زینب کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمیں مولا کے انصار میں سے شمار فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی معرفت محبت و ولایت عنایت فرما. خدایا ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، اولاد کی درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما. مولا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے تنگی وقت کی وجہ سے نہیں کر سک رہا یا بھول گیا ہوں غافل ہوں، خدایا ہماری ضروریات ہیں حاجات ہیں ہمارے لیے قبول فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ محمد و آل محمد.